بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 15 اپریل منگل کا دن ہے اور پہلے خبریں، تفصیل اور اس کا تجزیہ۔ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان کی ملاقاتوں کا دن، 11 بندوں کی لسٹ تھی، اس میں کون کون سے لوگ شامل تھے، لیکن پارٹی اس وقت پارٹی بازی کی وجہ سے ایک وکٹ امریکہ میں شہباز گل کی گرنے کا امکان ہے، اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ علیمہ خان سلمان اکرم راجہ آج ملنے گئے، ملاقات نہیں ہوئی، خان سے بچوں کی ملاقات بھی نہیں، یہ کیس بھی عدالت میں چلا گیا۔ اور خان کی ایک جھلک کا خوف دیکھیں کہ ریاست کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، عدالت میں پیشی تو دور، ویڈیو لنک پر بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کی آج اوورسیز کنونشن میں آج شاید ایک سیاسی خطاب اور بھی ہوگا، اور بیلجیم سے آنے والا بزنس مین جو ہے وہ 1000 ارب لانے والا خود دیوالیہ نکلا۔ ملٹری کورٹس میں سویلین کا جو ٹرائل ہے اس کا بھی مختصر فیصلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور 9 مئی کے کیسز جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ضمانتیں ملنا شروع ہوگی، پشاور ہائی کورٹ سے بھی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ اسپیکر خیبر پختونخوا نے مادنی میل پر بہت بڑا بیان جاری کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے بارڈر سیل کرنے کا پلان بھی بنایا جا رہا ہے۔ آصف زرداری کی سیاست، خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کے بل کے خلاف تحریک کا اعلان، تو دوسری طرف قومی اسمبلی میں بلوچستان میں بل کی حمایت۔ سینٹ کی جو خالی نشستیں ہیں اس پر بھی چیف الیکشن کمشنر کا جلد فیصلہ متوقع ہے، اور نوبل انعام کے لیے نامزد ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی ضمانت بھی آج مسترد کر دی گئی۔ تفصیل سے ان خبروں کی بات کرتے ہیں۔ آج یہ جو میرا ویلاگ ہے یہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر بڑا اہم ہوگا۔ پاکستان کی عوام آج علیمہ خان کی تپتی دوپہر میں اپنے بھائی کے لیے سڑک پر بیٹھے ہوئے وہ تصویر احمد نورانی کی والدہ کے آنسو دیکھ رہی ہے۔ میں کوشش کروں گا آپ کے جذبات، آپ کی آواز بنوں، لیکن اس میں آپ لوگوں کو بڑے غور سے چیزیں سمجھنی ہیں۔ اسمبلی میں یہ نت نئے لباس، یہ جو ہینڈ بیگز، یہ پوشاکیں، واسکٹیں، مہنگے کپڑے، کرسیاں، گاڑیاں، یہ دیکھ کر یہ جو کھمبے اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف علیمہ خان اکیلی اپنے بھائی کے لیے میں کافی ہوں، شوکت خانم کی بیٹی سڑک کنارے پر بیٹھی ہوئی، کبھی پولیس والوں سے لڑتی جھگڑتی فاطمہ جناح ثانی اپنے قوم کے مرشد کے لیے لڑ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے اپنے بھائی سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اور پاکستان کی قوم 24 کروڑ دکھ، افسوس، رنج، غم، یہ سارے ملے جلے جذبات میں سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ یہاں بہت سا بڑا اہم پیغام میں آپ کو جو دینا چاہتا ہوں، خاص طور پر نوجوانوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو بھی، یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی امریکہ سے وفد آیا، وہ خان کی رہائی پر خاموش تھے، بولے نہیں۔ پاکستان کی عدالتیں ہم دیکھتے ہیں وہ انصاف نہیں دیتی، خان کے کیسز ہی نہیں لگاتے، جج بھاگ جاتے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کے کیس میں دیکھیں، وہ جج بھاگ گیا چھٹی پہ 28 اپریل تک بغیر سماعت کے۔ عدالت میں خان کو پیش کرنا تھا، کہتے ہیں ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، وسائل نہیں، 2600 ارب کا بجٹ ہے، 7 لاکھ کی فوج ہے، ایٹمی ملک ہے، اور ایک سابق وزیر اعظم کو اڈیالہ جیل سے جوڈیشل کمپلیکس تک لانے کے وسائل نہیں ہیں، اور انٹرنیٹ نہیں ہے کہ وہ اڈیالہ جیل سے خان کی ویڈیو لنک پہ بات کریں۔ ملاقاتیں تو کرواتے ہی نہیں بالکل۔ اور جو تحریک انصاف کے رہنما، ان کی بھی آپ خاموشی دیکھتے ہیں، ان کی بھی بزدلی دیکھتے ہیں، آپس کی لڑائیاں دیکھتے ہیں، اور پھر آپ عوام کو دیکھتے ہیں کوئی بڑا احتجاج نہیں ہو رہا، آپ سوچتے ہیں شاید کچھ بدلنے والا نہیں ہے، اور یہی بات آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ چھوڑ دو۔ عمران خان کو بھی بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، سمجھوتا کریں، ڈیل کریں، نواز شریف بن جائیں، زرداری بن جائیں، آرام سے زندگی گزاریں، کاروبار کریں، سیاست سے دور ہے، اس مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں، دیکھ لیں عوام نہیں نکلے گی، یا آپ کی پارٹی دیکھ لیں کیا کرے، یہ سسٹم کبھی نہیں بدلے گا، اس کو بدلنے کی کوشش بیکار ہے، ہار مان لیں، مایوس ہو جائیں۔ اور اس وقت یقین کریں طاقتور حلقے باخدا پوری کی پوری کوشش ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ذہن سازی یہی ہے کہ یہ جو لڑائی آپ لڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ لڑائی نہ آپ لڑ رہے ہیں، نہ میں لڑ رہا ہوں، یہ نہ پاکستان کی قوم لڑ رہی ہے، یہ صرف اور صرف عمران خان لڑ رہا ہے۔ اور اس بیانیے کی اب یہ لڑائی، یہ اعصاب کی جنگ ہے، یہ اس امید کو دفن کرنے کی کوشش ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ خان کو جیل میں ڈال کے تمام ادارے کنٹرول کر کے پورے نظام کو یرغمال میں بنا کے ہم امریکہ سے اپنی بات سیٹ کر کے مدنی وسائل یہ وہ جو بھی کر کے ہم کنٹرول کر لیں گے۔ نہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں جو بات میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ آپ بھی غور سے سنیں۔ یہ جو نظریہ ہوتا ہے یہ بیج کی طرح ہوتا ہے، بیج کی طرح۔ جب بیج کو تناور درخت بننے میں وقت لگتا ہے، مشرقی پاکستان جو علیحدہ ہوا، یہ بیج قیام پاکستان کے بعد بو دیا گیا تھا۔ 54% آبادی بنگالی زبان بولتی تھی، لیکن اردو کو ڈکلیئر کیا، اور 1952 میں تحریک شروع ہو گئی تھی۔ 1952 میں ڈھاکہ میں پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کر کے طالب علم شہید کیے تھے۔ اسی دن بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ 1970 کا جو الیکشن تھا وہ ثبوت تھا 18 سال کے بعد، جب 160 میں سے 160 نشستیں مشرقی پاکستان لے گیا، نہیں تسلیم کیا تو پھر 1971 میں واضح طور پر وہ لاگو ہوئے۔ بلوچستان میں یہی ہوا۔ اکبر بگٹی کی شہادت سے ایک بیج بویا گیا۔ 2005 میں 2006 میں بلوچ مزاحمت جو شروع ہوئی، وہ مسائل بالکل وہی تھے، گیس کے، معدنیات کے، بندرگاہ کے، احساس محرومی کے، عوام کو پانی کے پینے کا پانی، تعلیم، اسپتال، روزگار سے دور رکھ کے یہاں پنڈی اسلام آباد میں فیصلے ہو جاتے تھے، ان کے 20,000 لوگ مسنگ کر دیے۔ آج 20 سال ہو گئے ہیں بلوچستان جل رہا ہے۔ ذرا سے انہیں آج بیرونی امداد ملے وہ الگ ہو جائیں گے خدا نخواستہ۔ خیبر پختونخوا میں بھی یہی حالات انہوں نے بنائے۔
اب یہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں، عمران خان کے خاندان کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ جو آج آپ نے تصویر دیکھی، پھر آپ نے احمد نورانی کی والدہ کو دیکھا جس طرح عدالتوں میں وہ روتی ہوئی جا رہی ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں. یہ جو زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، یہ جس نظریے کو، جس بیج کو یہ تناور درخت میں بنتے ہوئے وقت نہیں لگے گا. یہ بات یاد رکھیں. دیکھیں اللہ خان کو زندگی دے، صحت دے، آدھا 10 سال 15 سال 20 سال خان نہ ہوا تو بھی یہ نفرت کا تناور درخت اتنا بڑا ہو چکا ہے، یہ ختم نہیں ہوگا. جس طرح 18 سال بعد بنگلہ دیش الگ ہوا اور 20 سال سے بلوچستان جل رہا ہے، اس نفرت کو تو 3 سال ہوئے ہیں. اگلے 15-20 سال میں کیا ہوگا؟ اب ایک خان کے بعد ہزاروں خان پیدا ہو جائیں گے. یاد رکھیں مزاحمہ ختم نہیں ہوگی، یہ سالہ سال چلتی رہے گی. یہ معاملہ نہیں رک سکتا، اور آخر میں سسٹم کو ہی ہارنا پڑے گا. مہینے لگیں، ہفتے لگیں، سال لگیں، یہ تو وقت بتائے گا، اللہ کو پتہ ہے. لیکن بعض اوقات تو ہو سکتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں، ورنہ آئندہ آنے والی نسلیں تو لازمی دیکھیں گی ہی دیکھیں گی. کیونکہ یہ جنگ اب عمران خان کے وزیر اعظم بننے یا رہا ہونے پر بھی ختم نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں یہ اب نسلوں میں معاملہ چلا جائے گا. جیسے بنگالیوں سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا، ان کی زبان چھینی گئی، تذلیل کی گئی، ظلم کیا گیا، آخر میں ملک چھین لیا گیا. بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اور اب جو پنجاب میں پنجابی لیڈر عمران خان، پاکستان کا لیڈر، سب سے زیادہ ووٹ لینے والا، سب سے مقبول ترین رہنما، سلوک اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو مشرقی پاکستان میں، بلوچستان میں، کے پی میں ہوتا رہا. کیونکہ لوگوں کو محبت نہیں جوڑتی، نفرت جوڑتی ہے. یاد رکھیں ہر وہ عمل، ہر وہ ظلم یہ قوم کو جوڑتا ہے آپس میں نفرت کی بنیاد پہ، اور یہ پھر نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں محبت سکھائی اداروں سے، ہمارے خون میں چلتی رہی. ہم اگلی نسلوں کو ہم کیا سکھائیں گے جو اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ نظام ضرور ہارے گا. آپ نے صرف اس امید سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ لوگ آپ سے کبھی جیت نہیں سکتے، یاد رکھیں. آپ نے صرف اس امید کو ختم نہیں ہونے دینا، اور ان کی اصلاح کرتے رہیں. دیکھیں ان کی اصلاح کا آپ کو حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں جب پتھر برسائے گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا حکم کرے دونوں پہاڑوں کو مکس کر کے تباہ کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں میرے اوپر ایمان لائیں گی، اللہ پہ یقین کریں گی. تو یقین کریں کہ انشاءاللہ ان میں سے بھی اچھے لوگ نکلیں گے. اس نظام کو بدلنے میں، اس ملک کو صحیح راستے پر لانے کے لیے لوگ ضرور کھڑے ہوں گے. پتہ نہیں نومبر میں آئیں گے یا اس سے بعد آئیں گے، یہ اللہ کو پتہ ہے. اب انہیں پتہ نہیں امریکہ سے آشیرواد ملتی یا نہیں ملتی، کیونکہ یہ معاملہ بھی اہم ہوگا. تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں فقدان نظر آ رہا ہے. سوشل میڈیا پہ اب جو مطالبہ ہے کہ علیمہ خان کو نگران چیئرمین منتخب کریں، یہ تحریک انصاف کی سیاسی تمام قیادت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ان کی سیاسی موت ہے. یہ لوگ یہ دیکھیں لوگوں کو اتنا غصہ، اتنی بے اعتباری ہے اور اتنی بے بسی کہ علیمہ خان جو سیاست میں نہیں ہے، غیر سیاسی ہیں، لوگوں نے امید ان سے لگا لی کہ ان کھمبوں سے لوگوں کو امید ختم ہوگی. یہ سب کے سب لوگ بے معنی ہوتے جا رہے ہیں. اور یقین کریں یہ جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگر آئندہ الیکشن میں سے کوئی ایک بندہ بھی الیکشن نہیں دوبارہ جیت سکے گا. خان کی رہائی تو انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن یہ لوگ اپنا سیاسی کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم کر بیٹھیں گے. اور یہ صرف اور صرف ہو رہا ہے ان کی بزدلی کی وجہ سے. یہ معاملات خراب انہوں نے ایسے کیے، نہ مذاکرات ہو سکتے نہ احتجاج. شاہین صبائی صاحب 50 سالہ صحافت کا تجربہ رکھتے ہیں، حکومتیں بنتی ٹوٹتی دیکھتے ہیں. ان کا مشورہ ہے کہ اتنی بڑی جماعت کو وکلا کو دینے میں 3 سال میں نقصان ہوا. پھر جو روایتی سیاستدان تھے وہ بھی یا تو ڈر کے بھاگ گئے، یا کمپرومائز ہو گئے، یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس بیٹھ گئے. اب پارٹی میں نوجوان نظر آ رہا ہے، اور نوجوانوں کی آپ کو پتہ ہے قیادت نظر آ رہی ہے. عالیہ حمزہ، جنید اکبر جیسے لوگ ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن ہو نہیں سکتے کہ وہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، لیکن نئی پارٹی وجود میں آ سکتی ہے. عمران خان تحریک انصاف، یا تحریک انصاف عمران خان، یا کچھ ایسا نام رکھ کے دوبارہ رجسٹرڈ ہو سکتی ہے. اس کے نئے سارا آپ کو پتہ تنظیمی ڈھانچہ بن جائے گا. خان تو ABC نام رکھے لوگوں نے مان لینے، آج عوام بھی اس کے ساتھ ہے، اور نگران چیئرمین کی قیادت علیمہ خان کے ہاتھ میں دے دیں. خان دیکھیں موروثی سیاست کے خلاف ہے، اصولوں کے خلاف ہے، وہ اپنے رشتہ دار، لیکن اہلیت، نظریہ اور سب سے بڑھ کر وفاداری ہو تو خونی رشتوں کو روکنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. علیمہ خان براہ راست سیاست میں سرگرم نہیں ہے، لیکن خان کے نظریاتی طور پر اسی طرح کھڑی ہیں جس طرح فاطمہ جناح اپنے بھائی قائد اعظم کے ساتھ کھڑی تھی، محمد علی جناح کے ساتھ. یہ غیر متنازع بھی ہیں، وکلا میں، اوورسیز پاکستان میں باوقار شخصیت ہے، اور یہ چلا سکتی ہیں پارٹی. دیکھیں حالات یہ ہیں کہ خان کو بشرا بی بی کے ذریعے، آپ کو یاد ہے آخری کال کا پیغام بھیجنا پڑا کہ ڈی چوک جانا ہے. وہ سنجانی ڈی چوک کتنا وہ آپ کو پتہ چلتا رہا ایشو. تو یہ کوئی میرے خیال میں اصولی سمجھوتا نہیں ہوگا، یہ موروثی سیاست یا کوئی اقربا پروری نہیں ہے. اس کا نقصان یہ تو قربانی ہوگا، اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ان کو ہوگا. علیمہ خان آج بھی دیکھیں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں پارٹی کے حالات ٹھیک کریں گے، احتجاج کی کال دیں گی، خان کی رہے. انہیں خان سے ملنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ آپ سوچیں ذرا. بیرسٹر سلمان کو رہنے، یہ عمران خان کے پیغامات صرف باہر لانا مقصد نہیں ہے، یہ علیمہ خان کو بھی توڑنا ایک بہت بڑا مقصد ہے. جب وہ کہتی ہے نا میں اکیلی اپنے بھائی کے لیے کافی، تو یہ بہت بڑا معاملہ جو ہے لیڈرشپ کو بھی پیغام ملتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ملتا ہے، اور اسی لیے پھر علیمہ خان کو ملنے نہیں دیتے.
سیاسی رہنماؤں کو جب جیل میں ڈالا جائے، خاص طور پر جو عوامی حمایت اتنی بڑی خان کی طرح رکھتے جائیں، تو خبریں، اخبار، کتابیں، خطوط، وکلاء، فیملی سے ملاقاتیں، یہ سب ذہنی طور پہ ایک تو مضبوط کرتی ہیں، دوسرا حالات کا پتہ چلتا ہے، کارکنوں سے جوڑے رکھتی ہیں۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پھر یہی کوشش کرتی ہے کہ بیرونی دنیا سے اس رابطے کو کاٹ دیں، کمزور کریں، تنہا کریں، ٹوٹنے پر مجبور کریں۔ یہ انہوں نے نیلسن منڈیلا کے ساتھ بھی کیا، طیب اردگان کے ساتھ بھی ہوتا رہا، مہاتما گاندھی کے ساتھ بھی ہوتا رہا، اور اب عمران خان کے ساتھ بھی یہی فارمولہ استعمال ہو رہا ہے۔ عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے رہنما ہیں، اور بغیر اقتدار کے اس وقت پاکستانیوں میں سب سے زیادہ 94% مقبول ہیں۔ ان کا بیانیہ نوجوانوں میں، اوورسیز میں رچ بس گیا ہے۔ وہ جیل میں بیٹھ کے پارٹی کو منظم بھی کر سکتے ہیں، فائنل کال بھی دے سکتے ہیں، احتجاج کا روڈ میپ بھی دے سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ جو بھی خیبر پختونخوا میں معدنیات کا بل، کوڑیوں کے بھاؤ پاکستان کو بیچنے کا معاملہ، قومی سلامتی کو بیچنے کا معاملہ، عمران خان کو ظاہر پتہ چلے گا، وہ مزاحمت کریں گے، وہ اس میں شفافیت لانے کی بات کریں گے، وہ اس کا ہو سکتا ہے متبادل ماڈل دیں۔ مردان میں جو ڈرون حملہ ہو، جس کا عمران خان کو ابھی تک نہیں پتا، وہ خان کی پالیسیوں پر حملہ تھا۔ خیبر پختونخوا میں عوامی مقبولیت پر حملہ تھا، اب تک عمران خان کو اس کا نہیں پتا۔ اب خان کی موجودگی میں آپ کو پتہ ہے لوگ میچ فکس نہیں کر سکتے، اس لیے خان کو الگ کر کے پارٹی میں میچ فکس کرنے کی کوشش کرتے، کبھی نئی جماعتیں بنانے، کبھی فارورڈ بلاک بنانے کی راہ ہموار۔ مقصد کیا ہے کہ پاکستان کی سیاست پر، معدنیات پر، خارجہ پالیسی پر، اپنے مفادات پر یہ جو طبقہ ہے یہ قبضے سے بیٹھا رہے، اور خان کے کیسز کو لٹکایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اقتدار میں ان کو ٹائم ملتا رہے۔ اور ان کی لڑائی ہے اس وقت وقت کے ساتھ۔ آج آرمی چیف کی اوورسیز پاکستانیوں کے اجلاس میں بھی شرکت ہے، وہاں کا آپ بیانیہ دیکھ لیجئے گا، یہی ہوگا، انتشاریوں سے بچیں، ان سے بچیں، ان سے بچیں۔ ملک میں اربوں لانے والا ہے، وہ خود دیوالیہ نکلا، وہ بیلجیم سے آیا ہوا۔ ایاز صادق سے مل کر ابھی وہ امریکی کانگریس مین، وہ تو چلے گئے، کچھ ایک عدد وہ مریم نواز کے پاس لاہور چلے گئے۔ اب امریکہ میں موجود جو پاکستانی ہیں وہ اپنے اس امریکی وفد کے، جنہیں الیکشن، ان کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان سے ملاقاتیں کریں، ان سے سوال کریں کہ الیکشن میں ہم نے آپ کو ووٹ دیا کہ آپ عمران خان کی رہائی پہ بات کریں گے، آپ وہاں جا کے معدنیات خریدنے میں لگ گئے۔ تو ان کی اتنی جلدی جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے امریکہ میں جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، قانون کو جانتے ہیں، طریقہ کار جانتے ہیں۔ اب گیند ان کے کورٹ میں ہے۔ اب ایک تو جہاں پاکستان کی عوام کا جیسے امتحان ہے، لیڈرشپ کا امتحان ہے، اب ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ کیا لائے عمل بناتے ہیں۔ وہ وہاں پہ اب کیا احتجاج امریکہ میں کریں گے، وہاں پہ اب سڑکیں کیسے گرم کریں گے، وائٹ ہاؤس کے سامنے جائیں گے، واشنگٹن جاؤں گی، وہ کیا کریں گے، ایڈوکیسی، لابنگ۔ اب ان کا بھی اوورسیز پاکستانیوں کا امریکہ اور برطانیہ میں بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے، لیکن تگڑے لوگ ہیں، وہ اس میں میرے خیال میں بہت کچھ کر لیں گے۔ اور مدنی بل جسے آپ دیکھیں کسی صورت میں منظور نہیں ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو، اور تحریک انصاف نے بھی فی الحال تو 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں، اس کے ساتھ ڈاکٹر امجد علی ہیں، ارباب شیر ہیں، اسخر خان ہیں، ان کو ڈیوٹی لگائی ہے کہ بل کو چیک کریں، شفافیت کو دیکھیں، ماہرین سے، سماجی رہنماؤں سے مشاورت کریں، سفارشات پیش کریں، پھر خان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں بابر سلیم سواتی صاحب، یہ عمران خان کے بڑے ساتھی ہیں، یہ اس مدنی بل کو کسی صورت منظور نہیں ہونے دینا چاہتے، وہ اسے تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن میرے خیال میں بل پہ تو ایک ہی بات، جب تک خان رہا نہیں ہوتا بل کو بالکل بھول جائے، چاہے 5 سال ہو 10 سال ہو۔ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی سی پیک کے حوالوں سے کرپشن کے دیکھیں، ثناءاللہ مستی کھیل نے کہا کہ 1 ارب کا عام روڈ اور سی پیک کا روڈ 10 ارب کا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جو ہے سجاد غنی صاحب کو بلایا گیا، جنید اکبر نے بڑا اچھا خاصا جھگڑا لگا، اس نے وہ کہہ رہے تھے میں 45 سال سے پروفیشنل انجینئر ہوں، انٹرنیشنل میری ہائرنگ ہوئی ہے، لیکن جنید اکبر نے کہا یہ اربوں روپے کے معاملات کا حساب کتاب دیں، یہ تو کھانچے لگ رہے ہیں صاف صاف۔ بڑی کھل کے باتیں ہوئیں۔ اور معیشت کے حوالے سے آپ بہت ساری اہم خبریں ہیں، حکومت کے جھوٹے دعوے ہیں جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی شہباز شریف نے کیے ہیں، ان ساروں کا پول بھی کھول کے آپ کے سامنے رکھنا تھا، لیکن ویڈیو آپ کو لمبی ہو جاتی ہے، پھر ذرا مشکل ہو جاتے ہیں معاملات۔ اس انٹرنیشنل خبریں بھی ہیں، کچھ امریکہ سے بھی ہیں، کچھ بیرونی دنیا سے بھی ہیں، ایران کے معاہدات، بہت سارے معاملات ہیں، وہ کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں کور کروں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔